ہم نے جس کتاب پہ بات کرنی ہے وہ میرا ایم فل کا تھیسس ہے اس کتاب پہ. یہ کتاب الملل والنحل ہے جو کہ لکھی ہے عبدالکریم الشہرستانی. اس کے بارے میں ایک غلط فہمی اس کے ٹائٹل یا عنوان کے بارے میں یہ پائی جاتی ہے کہ شاید یہ کتاب ابن حزم کی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ابن حزم کی کتاب بر صغیر میں زیادہ مشہور ہوئی, اس کے زیادہ تراجم ہوئے, قوموں کے عروج و زوال کے نام سے اس کا ترجمہ مارکیٹ میں موجود ہے, لیکن اس کتاب کا ٹائٹل کتاب الملل والنحل نہیں. اس کتاب کا نام کتاب الفصل الملل والنحل الاحوال والدین, تاکہ دونوں کے ٹائٹل میں جو فرق ہے. اور جب ہم نے یہ ہستونیس پر یہ اس کا تعارف لکھا اور میری تصویر لگائی گئی تب بھی ہم نے ٹائٹل جو ہے وہ غلطی سے ابن حزم کا لکھ دیا. تو اس کی میں وضاحت دیتا چلوں کہ یہ کتاب الملل والنحل ہے جو عبدالکریم الشہرستانی نے لکھی ہے, اور یہ ابن حزم کی جو المشہور کتاب ہے اس سے بالکل ایک مختلف کتاب ہے. آج کی جو گفتگو ہوگی وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوگی. ہم جو کتاب کے مصنف ہیں ان کا تعارف کریں گے, پھر کتاب کا جو ایک اوور ویو ہے, کتاب کے اوپر جو میرا ایک تبصرہ ہے اس پہ ہم کریں گے, اور پھر آخر میں جو اس سے ہم نے نتیجے اخذ کرنے ہیں, جو ہمیں حاصل ہوا ہے اس کے مطالعے سے یا میرے تھیسس سے یا میری بات سے, اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے, کنکلوژن کہہ دیجیے. یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوگی. تو پہلا جو سلسلہ ہے وہ ظاہر مصنف کے تعارف کا ہے. اب مصنف کا تعارف بعض لوگ سوچیں گے کیوں ضروری ہے, کیا محض ہم نے ان کی تاریخ پیدائش بتانی ہے یا یہ بتانا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں. جب ہم مصنف کا تعارف دیکھتے ہیں کسی کتاب کے اوپر تبصرہ کرنے کے حوالے سے, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ واضح ہو جائے کہ یہ مصنف کن حالات میں, کن واقعات میں موجود تھا, اس کے ذہن کے اندر کیا چل رہا تھا, اور کیوں اس نے یہ جو سارے افکار لکھے ہیں ان کو اس کے وقت کے اندر رکھ کر ہم جو ہے اس کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں. تو ہم عبدالکریم الشہرستانی جو ہیں ان کے بارے میں ہم بات شروع کرتے ہیں. عبدالکریم الشہرستانی جو ہیں ان کی زندگی, حالات, واقعات اور خاص طور پر ان کے جو نجی معاملات ہیں ان کے بارے میں بدقسمتی سے کہہ لیجیے بہت ہی کم معلومات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں. جن 4 سے 5 ذرائعوں تک ہم تک ان کا جو حاقہ پہنچا ہے زندگی کا, ان میں ابن خلکان ہیں, ان کی کتاب وفایات العیان ہے, السمانی ہیں, اور ابن حجر عسقلانی, السبکی اور البحقی کی جو کتابیں ہیں جن میں سے آدھے جو ہیں ان کے کنٹمپریری بھی رہے ہیں, انہوں نے آپ کا حاقہ باندھا ہے, اور ان سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے حالات و واقعات کیا تھے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان کی کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملتی. تو تاریخ پیدائش پہ اس کا یہ عیاں ہو جاتی ہے یہ بات کہ تاریخ پیدائش کے اوپر اختلاف ہے انہی ریسورسز کو دیکھتے ہوئے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن خلکان نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ 1074 to 75 کے اندر پیدا ہوئے تھے, اور السبکی نے دوسری جگہ کہا ہے کہ 86 to 87 کے درمیان پیدا ہوئے تھے. 10 سال کا فرق جو ہے وہ پیدائش کے اندر ہی جو حاکم ہم تک پہنچے ان میں آ گئی. لیکن 10 سال کا فرق اگرچہ موجود ہے, لیکن ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ آپ 10ویں صدی کے نصف کے بعد ہی کہیں پیدا ہوئے, اور شہرستانی آپ کو جو ہے وہ آپ کے علاقے کی نسبت سے کہا جاتا ہے. یعنی خوارزم اور نیشابور کے اندر خراسان کا جو پروونس ہے پرشیا کا, اس کے اندر شہرستان کا علاقہ تھا جہاں آپ پیدا ہوئے, اور اسی وجہ سے آپ کو علامہ الشہرستانی یعنی نسبت اس طرف سے کی جاتی ہے. آپ وہاں پیدا ہوئے, اور پیدا ہونے کی تاریخ میں جیسے ہم نے کہا اختلاف ہے. تو وفات آپ کی جو ہے وہ نومبر 1153 کی, یہ عیسوی کے اعتبار سے میں سارے سن بتا رہا ہوں. ہجری میں تو جا کے 460 450 کی بات کریے عرصہ, اور اس کے بعد 5 میں جا کے 5ویں صدی عیسوی میں جو ہجری میں جو ہے وہ آپ کی وفات جو ہے ریکارڈ کی جاتی ہے. آپ کیونکہ شہرستان میں پیدا ہوئے, اور میں نے کہا کہ آپ کے جو نجی معاملات ہیں ان کے بارے میں ہمیں اس قدر معلومات مہیا نہیں ہیں, لیکن ہم یہ ضرور طے کر سکتے ہیں کہ تمام علماء اسلام کی طرح آپ نے بھی ان کی جدوجہد کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے سفر ضرور کیے, اور اس سفر کے نتیجے میں بہت ہی بہترین قسم کے استاذ جو ہیں وہ آپ کو میسر آئے. ان میں جن کا ذکر میں سمجھتا ہوں مناسب بیان کرنا ضرور کرنا چاہیے. امام الکشیری ہیں جو کہ ظاہر اپنے والد الجوینی کے شاگرد رہے, اور امام الجوینی جو ہے وہ مدرسہ نظامیہ میں جو ہے وہ استاد تھے, جو کہ نظام الملک کا بنایا ہوا مدرسہ تھا. آپ کے دوسرے استاذہ میں شامل جو ہیں وہ احمد الکفوی ہیں, اور ہی واز اے فیلو اسٹوڈنٹ آف امام الغزالی.
تو یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام جو علامہ الشہرستانی ہیں، ان کو جو استاد میسر آئے ہیں، وہ استاد اس طبقے اور اس اتنے جید ہیں کہ آپ کے علم جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی مدرسہ نظامیہ سے براہ راست جو لوگ چلے آ رہے تھے، یا بیت الحکمہ سے بھی آپ نے روایات کی ہیں، یعنی بیت الحکمہ سے اور مدرسہ نظامیہ سے جو سارے استاد، جو سارے عالم تھے، ان کا علم آپ تک پہنچا ہے. اس سے آپ نے جو سفر کے نتیجے میں جو علم حاصل کیا ہے اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. ان کا استاذہ کا ذکر کرنے کا مقصد جو ہے یہاں پہ یہ تھا. آپ بذات خود بھی مدرسہ نظامیہ میں 3 سال تک آپ نے درس و تدریس کے فرائض انجام دیے ہیں، اور اس دوران آپ پبلک لیکچرز بھی دیتے، اور آپ کے جو اس طرح کے پبلک لیکچرز ہیں ان کو سائنٹیفک اسمبلیز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سائنٹیفک مجالس العلمیہ، یعنی وہ کسی طرح کے مذہبی مناظرے یا مذہبی مباحث نہیں تھی، بلکہ انہیں مجالس العلمیہ کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے سائنٹیفک اسمبلی، ان کے اندر جو باتیں ہوتی تھیں وہ اتنی واضح تھیں، اور ان کا جو کنٹینٹ تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ جو بغداد کے جو لرن قسم کے لوگ تھے وہ آپ کو سننے کے لیے آتے تھے. اور 3 سال تک آپ نے یہ فرائض انجام دیے. اس کے بعد آپ نے مدرسہ نظامیہ چھوڑ دیا. اس پر مختلف آراء ہیں. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایک رائے موجود ہے کہ کیونکہ مدرسہ نظامیہ جو آپ کو استاذہ میسر آئے وہ تو شافعی تھے، اور زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی شافعی المذہب تھے، لیکن یہ رائے بھی موجود ہے علمی حلقوں میں کہ آپ جو ہے وہ اسماعیلی فرقے سے بھی متاثر تھے اور بذات خود اسماعیلی تھے، اور اس بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے. لیکن یہ طے کرنے کے لیے میں نے اپنے مقالے میں بھی یہ لکھا کہ یہ طے کرنے کے لیے کہ آیا آپ اسماعیلی تھے یا نہیں تھے، ایک باقاعدہ ایک تھیسس پورا درکار ہے. یہ یہاں پر بحث نہیں ہے، اس سے تفصیل میں بحث ہو سکتی ہے. آج کیونکہ ہم نے کتاب ملل والنحل پہ بات کرنی ہے تو ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے. آپ اسماعیلی تھے یا شافعی تھے، یہ باقاعدہ الگ موضوع ہے اور اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. خیر، اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ان کی علمی قابلیت پہ جو آگے جا کر عیاں ہو. لقب آپ کی علمی قابلیت کے تحت جو آپ کو دیے گئے الفاظل کا العلامہ، دا لرنڈ جسے ہم کہتے ہیں، اور سب سے اچھا لقب جو ان کا مجھے لگتا ہے جو اس کتاب سے جڑا ہے، تاج الملل والدین، دا کراؤن آف ریلیجنز، یہ ان کے ساتھ رکھا ہے. یعنی مذاہب عالم میں کام کیا ہے، تو اس حوالے سے کتاب الملل سے خاص یہ کتاب ان کو، یہ لقب ان کو دیا جاتا ہے علمی حلقوں میں. تاج الملل والدین آپ کو کہا جاتا ہے. تو یہ ان کا مختصر تعارف ہے علامہ شہرستانی کا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے حالات میں پیدا ہوئے. اچھا، یہ بھی دیکھیے کہ آپ جن حالات میں جس دور میں پیدا ہوئے ہیں وہ عباسی دور کے زوال کا جو پیریڈ ہے وہ شروع ہو چکا تھا. تو آپ نے بہت سارے سیاسی، سماجی اور علمی واقعات ایسے دیکھے ہوں گے جو کہ آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے، جو عام نہیں تھے، معمولی نہیں تھے. آپ ایک خاص قسم کے حالات کے اندر رہ رہے تھے، اور ان حالات کے اندر رہتے ہوئے اب ہم نے ان کی کتاب کو دیکھنا ہے. یعنی جب بھی ہمیں کسی کتاب کو جج کرنا ہے تو ہمیں اس کے مصنف کے جو حالات، اس زمانے کے جو حالات و واقعات ہیں، جو اصول پائے جاتے ہیں کتابوں لکھنے میں یا علم کے اندر، اسی کے تحت دیکھیں گے. آج کے ادوار کے مطابق نہیں دیکھیں گے. لیکن یہیں سے خاصیت ظاہر ہوگی علامہ شہرستانی کے آگے چل کے کہ کیا خاصیت ہے کہ ان کے حالات کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کیسا کام کیا جس کی آج کے حالات کے ساتھ کیا نسبت بنتی. تو ہم کتاب الملل والنحل پہ آتے ہیں. کتاب الملل والنحل ظاہر ہے جیسے ہم نے بیان کیا تقریباً 1000 سال پرانی تو ہے، اور بہت عرصہ تک یہ چھپی رہی، لوگوں کے سامنے نہیں آئی، اس کے کوئی تراجم وغیرہ بھی نہیں کیے گئے. لیکن اس کی جو خاصیتیں ہیں وہ چھپ نہیں سکیں، اور پھر مغرب کے اندر سب سے پہلے اس کے اوپر کام شروع ہوا اور اس کے تراجم کیے گئے. یونیسکو نے اس کا ترجمہ کروایا بذات خود، اور ولیم کروٹن کا ایک انگلش ایڈیشن ہے اس کتاب کے بارے میں، عربی میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں شاید غلط فہمی ہے کہ وہ انگریزی زبان میں ہے، لیکن وہ کیونکہ ایڈٹ ہوئی ہے وہ عربی میں، لیکن انہوں نے کی تھی. تو اس کے بعد اس کتاب کو مقبولیت حاصل ہونا شروع ہوئی، اور پھر اس کے بے انتہا تراجم ہوئے، یہاں تک کہ میرے علم میں یہی گزرا ہے میری نظر سے کہ رشین زبان میں بھی اس کا ایک ترجمہ موجود ہے. میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں نے پڑھا ہے کسی زبان میں. پاکستان میں اس کا اردو ترجمہ میں جو دیکھ سکتا ہوں میرے سامنے ایک ہی ہے، جو کراچی یونیورسٹی کے ہمارے پروفیسر تھے، پروفیسر علی محسن صدیقی، اب انتقال کر چکے ہیں 2013 میں. انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور یہ ترجمہ مزے کی بات ہے کہ آدھی کتاب کا ہے.
کتاب کے، کیونکہ 2 والیوم ہیں، یا 2 یا 3 کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 2 ہیں. انہوں نے پہلے والیوم کا ترجمہ کیا ہے. اب مجھے یہ بات معلوم نہیں پڑ سکی کہ آیا وہ پوری کتاب کا ترجمہ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے صرف اتنا شائع کیا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، یا وہ اتنا ہی ترجمہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے مقدمے میں یہ بات لکھی نہیں ہے کہ میں پوری کتاب کا ترجمہ نہیں کر رہا. تو یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے. انگریزی میں اس کے پہلے حصے کا ترجمہ جو ہے وہ انگریزی میں بھی ہو چکا ہے بہت دفعہ. میں نے جو ترجمہ اپنے سامنے رکھا وہ تھیسس میں، وہ اے کاسی اور جے فلان نے مل کے کیا ہوا تھا ان کے پہلے سیٹ کا. اور پہلا جو موضوع ہے، اچھا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس کے پہلا جو حصہ ہے اس کی تراجم کیوں کیے گئے ہیں، کیونکہ علامہ شہرستانی کے جو مقدمہ ہے وہ ان کی کتاب کے حوالے سے بہت ضروری ہے. یعنی ان کا مقدمہ جو ہے وہ خاص حیثیت رکھتا ہے. ان کی کتاب جو ہے وہ تو ظاہر ہے مذاہب عالم پر ہے، ریکارڈ کیپنگ ہے سیدھی سادھی، کس طرح سے ہے وہ میں بیان کروں گا، لیکن ان کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر انہوں نے اپنے اغراض و مقاصد واضح کیے ہیں. تو جتنے بھی لوگوں نے شاید ترجمہ کرنے کی سوچی، انہوں نے پہلے حصے کا کرنے کے بعد سوچا کہ شاید یہ بہت ہو گیا، ان کی مراد واضح ہو گیا. ایسا ہے نہیں، لیکن میرے خیال سے یہ انہیں یہ سوچ آئی. اچھا، اب اوور ویو کے بعد ہم آتے ہیں اس کے مقصد کی طرف. اب کیونکہ ہم نے کہا کہ عالم آدمی تھے علامہ شہرستانی، اور پڑھے لکھے اور عالم لوگ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں بغیر مقصد کے نہیں کرتے. تو جب بھی مصنف بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو بغیر مقصد کے تو نہیں لکھتا. لیکن 2 مناہج پائے جاتے ہیں. بعض اوقات مصنف اظہار کر دیتا ہے کہ اس کے مقاصد کیا تھے، بعض اوقات اظہار نہیں کرتا. اور مقصد جاننے میں کیا حکمت ہے، جب آپ مقصد جان لیتے ہیں مصنف کا تو پھر آپ اس نے جو کتاب لکھی ہوتی ہے، جو تحریر لکھی ہوتی ہے، آپ اسے بہتر طریقے سے اس کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں. کیا جو اس نے مقصد طے کیا تھا، کیا اس کے ساتھ انصاف کر پایا ہے اپنی پوری تحریر میں یا نہیں کر پایا. تو علامہ شہرستانی جو ہیں وہ اپنے علم کے ساتھ، اپنے مرتبے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے انہوں نے اپنا مقصد بھی بیان کر دیا اپنے مقدمے میں. اور انہوں نے مقصد 2 ہی سیدھا سادہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ کر رہا ہوں اس لیے کہ دنیا کے تمام مذاہب اور ان کے فرقوں کی تاریخ رقم کی جا سکے، اور دوسرا جو کہ اسی سے جڑا ہوا ہے، اس تاریخ کے ذریعے سے پڑھنے والے اس سے سبق حاصل کریں. یعنی قاری کے اوپر چھوڑا گیا ہے. میں کوئی فیصلہ نہیں دوں گا، میں بتاؤں گا مذاہب عالم کیا ہے، ان کے فرقے کیا سوچتے تھے اور ان کے کیا عقائد تھے، پڑھنے والے اس سے سبق حاصل کر لیں. میں کوئی اس طرح سے ججمنٹ نہیں دوں گا اس میں. یعنی یہ انہوں نے مقصد بیان کر دیا. ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ رقم کرنی ہے اور قاری کے اوپر چھوڑ دینا. یہ بڑا خوبصورت مقصد ہے، اور اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ آگے چل کے ہمیں آیا ہوں گا کہ اس کتاب کو کیسے اوپر لے کر جاتا ہے، کیسے اس پہ بات ہوتی ہے. سورسز پہ آتے ہیں. ظاہر ہے جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو وہ اس کے بھی کوئی بنیادی ماخذ ہوں گے جہاں سے وہ یہ چیزیں اخذ کرے گا. لیکن بدقسمتی سے علامہ شہرستانی نے معلوم نہیں کس وجہ سے، شاید ضرورت نہیں پیش آئی انہوں نے اپنی تحریر کے اندر اپنے جو ماخذ ہیں ان کو زیادہ بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا. ذکر کیا ہے لیکن اس حد تک نہیں کیا جیسے آج تک ہم ایک مقالہ لکھتے ہیں تو اس کے نیچے نوٹ دے دیتے ہیں، ریفرنس دے دیتے ہیں، فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے، اس طرح سے باقاعدہ طریقے سے نہیں. بعض جگہ پر انہوں نے ابن سینا کا ذکر کیا ہے، حسن الصبا کا، اور ابن رمندی کا ذکر بھی کیا جو بذات خود ایک بڑی دلچسپ شخصیت ہے. ضمن میں ذکر کرتا چلوں، پہلے فرقہ معتزلہ سے متاثر تھے اور پھر ان کے خلاف ہو گئے، پھر انہیں کے خلاف کتاب لکھی. بہت دلچسپ شخصیت ہے. ان کے سوچ سے جنہوں نے لے کر انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی. اب یہ کتاب کے ہم نے اوور ویو لے لیا ہے. ہم نے اس کتاب کا مقصد جو عام تھا ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک تو تاریخ رقم کرنی ہے، نہ صرف مذاہب عالم کی بلکہ ان کے فرقوں کی. یہ اس کی خاصیت ہے، مذہب اور پھر فرقے. ویسے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں جب مذاہب عالم میں کتاب لکھی جاتی ہے تو سرسری مذہب کے اوپر غور کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. نہیں، آپ مذہب میں جائیں گے پھر فرقوں میں جائیں گے. اسی حوالے سے یہ کتاب بہت عام بنتی ہے اسلامی فرقوں کے حوالے سے. کہ جب اسلام کی بات کرنی ہے تو اسلام کے فرقوں پہ بھی بات کرنی ہے، تو لوگوں نے اس کو اسلامی فرقوں کے حوالے سے بھی ایک مستند کتاب جو ہے وہ اب جانا جاتا ہے. تو پرپز اوور ویو آف سورسز کے بعد ہم ان کی میتھڈالوجی کے اوپر آئیں گے کہ انہوں نے کون سا منہج اختیار کیا. جو انہوں نے مقصد بتایا ہے، مقصد اختیار کرنے کے لیے منہج اختیار کرنا تھا، تو انہوں نے کون سا منہج جو ہے وہ اختیار کیا. اس میں ان کی سب سے پیاری بات جو ہے جو میں نے شروع میں بھی کی کہ ان کا مقدمہ بڑا اہم ہے.
انہوں نے اپنے مقدمے کے اندر اپنے مقدمے کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے اپنا وہ جو مقصد یا اپنا منہج جو ہے وہ واضح کر دیا. 5 انہوں نے مقدمے باندھے. ان مقدموں کے اندر انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ جو انہوں نے مقصد طے کیا تھا اس کو یہ کس طرح سے حاصل کرنے لگے. وہ مقدموں کی ہم تفصیل دیکھیں گے. 5 مقدمے جن کی تفصیل میں سمجھتا ہوں بڑی اہم، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو 5 مقدمے باندھے وہ کس قدر قابل غور ہے. بیسک مقدمے کے ساتھ ہی اس کے اٹیچمنٹ، جی مقدمے کے 5 حصے کہہ لیجیے آپ. ٹھیک ہے، لیکن میں کیونکہ 5 مقدمے کہتا ہوں کیونکہ جدا ہیں ایک دوسرے سے. انہوں نے باقاعدہ کہا ہے، انہوں نے ہم اخذ نہیں کر رہے، یہ ان کو معلوم ہے، انہوں نے ان کی کانشیس ایفرٹ ہے کہ انہوں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا کہ یہ 5 باتیں میں بتا رہا ہوں جو میں نے مقصد شروع میں بتایا تھا، یہ 5 طریقوں سے میں نے اسے حل کرنے کی کوشش کی. اور اسی کے تحت آپ دیکھیے گا کہ میری کتاب کے اندر کیا موجود ہے. یہ ان کی بڑی، یہ انہوں نے ٹیکنیکل کہہ لیں کہ منطقی طریقہ اختیار کیا ہے. پہلا مقدمے کے اندر انہوں نے بات کی ہے حد بندی کی، کلاسیفیکیشن کی، کہ جب بھی آپ کو کتاب لکھتے ہیں تو اس کی آپ کلاسیفیکیشن کیسے کرتے ہیں. اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ الشہرستانی کے زمانے میں جو دوسری کتابیں لکھی جا رہی تھیں، آپ ان کے طریقہ کار اور منہج سے اور کلاسیفیکیشن سے مطمئن نہیں تھے. اور باقاعدہ پھر اس مقدمے کے اس حصے میں انہوں نے وہ کلاسیفیکیشنز بیان کی، کہا کہ کس طرح سے جب کوئی مذاہب عالم پر کتاب لکھنے لگتا ہے تو کتنی قسم کی کلاسیفیکیشنز پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا بعض علماء کیا کرتے ہیں، دنیا کے 7 خطوں کے اعتبار سے کتاب لکھتے ہیں کہ خطہ فلاں خطہ ہے فلاں خطہ ہے، 7 خطوں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر کتاب لکھتے ہیں. بعض 4 سمتوں کو لیتے ہیں، ایسٹ ویسٹ اوپر نیچے سارا کر کے، اور اس کے تحت کلاسیفیکیشن کر دیتے ہیں. بعض اقوام کے لحاظ سے کلاسیفیکیشن کر دیتے ہیں اور کتاب لکھ دیتے ہیں، یعنی کہ عرب ہو گئے، عجم ہو گئے، یونانی ہو گئے اور ہندی ہو گئے. یہ کلاسیفیکیشن انہوں نے خود ذکر کی. انہوں نے کہا یہ ہمارے یہاں علماء کے اندر، جو کہ ان کے زمانے میں ظاہر انہیں نظر آ رہی ہوں گی، یہ پائی جاتی ہیں. پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں کیا کروں گا، میں کس طرح کی ترتیب دوں گا. انہوں نے کہا میں دیکھوں گا لوگوں کو ان کے عقائد اور ان کے فلسفے کے حوالے سے. اب یہ عقائد اور فلسفے کے دونوں کے الفاظ استعمال کیے ہیں علامہ شہرستانی. عقیدے سے انہوں نے مذہب اور الہام مراد لیا ہے. اور جب بھی دوسرے لوگ مذاہب عالم پر کتاب جب لکھی جا رہی تھی تو صرف مذاہب اور عقائد کو دیکھا جا رہا تھا. آپ نے ساتھ فلسفے کو بھی زندگی کا طریقہ کار مانا ہے. انہوں نے کہا ہم ان سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، لیکن ایسے لوگ موجود تو ہیں جو فلسفے کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں ملحد کہتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، لیکن موجود ہیں. یہ عقائد ہیں، یہ فلسفہ ہے. میں دیکھوں گا، میں عقائد کے حوالے سے ترتیب دوں گا اپنی اس پوری کتاب کو، اور اسی مقدمے کے تحت پھر ان کا کانٹینٹ وجود میں آتا ہے. ان کی فہرست جو انہوں نے بنایا، انہوں نے فہرست کے اندر رکھا مسلمانوں کو، اہل کتاب کو. اہل کتاب کے اندر لیا یعنی تمام مذاہب. اب یہ مسلمان اور اہل کتاب والا جو حصہ ہے یہ آ گیا پہلے میں یعنی عقائد میں. اور پھر انہوں نے لکھا فلسفے کا، یعنی تیسرا حصہ جو انہوں نے دوسرا لفظ استعمال کیا تھا. تو اس طرح سے یہ کانٹینٹ وجود میں آ گیا. جب یہ کانٹینٹ وجود میں آیا تو انہوں نے پہلے مسلمانوں کی بات کی اور پھر مسلمانوں کے تمام فرقوں کی بات کی جتنے بھی وہ دیکھ سکتے تھے. اور پھر اس کے بعد اہل کتاب کی بات کی اور اہل کتاب کے اندر پھر ان کے فرقوں کی بات کی. اور پھر نیچے آئے اور یہ واحد پرشین اسکالر ہیں جنہوں نے ہندی مذاہب کے اوپر بھی تبصرہ کیا اپنے کانٹینٹ کے اوپر. برہمن کیا ہیں، ویسے تو البیرونی جانے جاتے ہیں اس حوالے سے، لیکن انہوں نے بھی کیا. اور یہ البیرونی نے تو یہاں کا سفر کیا تھا، انہوں نے سفر بھی نہیں کیا، وہاں بیٹھ کر انہوں نے ہندی مذاہب کے اوپر بھی تبصرہ کیا اپنے کانٹینٹ. تو یہ پہلا مقدمہ ہمارا واضح ہو گیا کہ انہوں نے کہا یہ میرا مقصد ہے. اس مقصد کے لیے جو پہلا قدم میں اٹھا رہا ہوں، میں کلاسیفیکیشن اس طریقے کے تحت کروں گا. دوسرا مقدمے میں انہوں نے، کیونکہ پہلے مقدمے کے تحت انہوں نے کلاسیفیکیشن کر لی اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں کو پہلے نمبر پر رکھنا ہے اور ان کے جو فرقے ہیں ان کو میں نے دیکھنا ہے. اب مسلمانوں کے جو فرقے ہیں ان کی تعداد کیسے طے ہو؟ جب کتاب لکھنی ہے تو یہ مشکل ہے کہ بہت سارے فرقے موجود ہیں سامنے، اور کس کو فرقہ قرار دیا جائے، کس کو فرقہ نہ قرار دیا جائے، کس کو شامل کیا جائے، کس کو شامل نہ کیا جائے، کس فرقے کو کس فرقے کی شاخ سمجھا جائے، یہ مشکل درپیش تھی.
اور ایسا ہوا ہے باقی کتابوں میں، اور یہ ان کے سامنے تھی، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو دوسرے مقدمے کے اندر حل کیا۔ انہوں نے کہا 5 اصول ہیں، یعنی 5 پلرز ہیں جن کے تحت میں دیکھوں گا اور شامل کروں گا فرقوں کو کہ اگر ان باتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے تو پھر میں انہیں فرقہ مانوں گا، اگر ان باتوں کے علاوہ کوئی جزوی اختلاف پایا جاتا ہے تو میں فرقہ نہیں مانوں گا، رائے ہو سکتی ہے نہیں۔ وہ 5 چیزیں، وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ توحید، عدل، وعید اور خلافت۔ توحید، عدل، وعید۔ جی، اب یہ چاروں کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر تو کوئی فرقہ ایسا ہے یا کوئی گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جو یہ رائے رکھتا ہے توحید کے معاملے میں اس کا کہیں نہ کہیں اختلاف ہے تو میں اسے اس میں شامل کروں گا۔ اس کی مثال انہوں نے معتزلہ کو شامل کیا۔ معتزلہ کا توحید کا جو نظریہ ہے وہ اشاعرہ و ماتریدیہ سے بالکل مختلف تھا، یہ تو سبھی جانتے ہیں، بہت بڑا فرقہ ہے رہا ہے معتزلہ۔ عدل کے اندر بھی معتزلہ کا سب سے بڑا اختلاف تھا، یعنی عدل کا یعنی خدا عادل ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کے اندر کیسے، یہ بہت ایک لمبی طویل بحث ہے، اس پہ تو باقاعدہ نشست درکار۔ اس کے اندر جو اختلاف تھا وہ بھی انہوں نے کیا۔ وعید یعنی بشارت جو کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کیسے، یعنی جو پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں ان پہ اگر کسی کا اختلاف ہے، یعنی جیسے امام مہدی آئیں گے، رجت کا عقیدہ ہے، ولایت کا عقیدہ ہے، اس طرح کے جو عقائد ہیں ان کے اندر اختلاف ہے تو پھر میں کروں۔ اور خلافت جو سب سے بڑا اختلاف رہا ہے ہمارے ہاں شیعہ سنی کا، انہوں نے بھی مانا۔ انہوں نے یہ 5 اصول ہیں، یہ 5 میں نے جز طے کر دیے ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی کا میجر ڈفرینس ہے تو اسے میں فرقہ مان کے یہاں چلنے کو دے دوں۔ پھر اس مقدمے کے تحت انہوں نے جو حدیث پاک ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں 73 فرقے ہوں گے، آپ نے اس کو سچ مانا ہے، اس کو سچ مانا ہے، اور اس حدیث کے تحت بالکل منوعن 73 فرقوں کا ہی ذکر کیا ہے، پورے 73۔ اب یہ 73 سے مراد یہ نہیں 73 بڑے فرقے، 73 سے مراد ہے کچھ بڑے فرقے اور پھر ان کی شاخیں۔ اچھا، جیسے معتزلہ ہو گئے، نظامیہ ہو گئے، ان کے نیچے نظامیہ، امامیہ، مجسمیہ، وہ ان کی 3 شاخیں ہوگی تو ان کو بھی فرقوں میں گنا، اور بھی ہوں گی لیکن یہ اپنے اصولوں کے تحت ان کو شامل نہیں کیا۔ 1000 سال پہلے انہوں نے 73 فرقے بنا دیے، گن دیے، انہوں نے کہا یہ 73 فرقے ہیں اور میرے اصولوں کے تحت ہے، ایسے نہیں کہ جتنے موجود نظر آ رہے ہیں میں سب لکھ رہا ہوں، نہیں، یہ جو میں نے 5 اصول 4 جو میں نے چیزیں طے کی ہیں ان کے اندر ان کا اختلاف ہے، اس لیے میں ان کو شامل کر رہا ہوں اور میں یہ حدیث درست مان رہا ہوں کہ یہ 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ناجی ایک ہی ہوگا، نجات پانے والا ایک ہی ہے، یہ وہ مانتے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ کیونکہ انہوں نے پیچھے کہا تھا کہ میرا مقصد کیا ہے، تاریخ رقم کرنا اور قاری کے اوپر چھوڑنا کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے، تو وہ کہیں میں نہیں بتاؤں گا ناجی فرقہ کون سا ہے، قاری خود طے کر لے، میں نہیں بتاؤں گا، میں کوئی ججمنٹ نہیں دوں گا۔ اچھا، اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ خود کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے یا آپ بالکل، ظاہر ایک پرسپیکٹو تو ہوتا ہے، آپ کا اپنا تھا، لیکن آپ نے وہ اپنے کام کے اندر نہیں آنے دیا، یہ خاصیت ہے، اپنا جو نظریہ تھا اس کو اس کے اوپر نافذ نہیں کیا اپنے کام کے اوپر، لیکن میں بیان کر رہا ہوں اور ان اصولوں کے تحت بیان کر رہا ہوں، اب پڑھنے والا خود طے کر لے، حدیث پہ میں مانتا ہوں ایسا ہی ہے۔ یہ انہوں نے یہ 2 باتیں انہوں نے واضح کر دی، اپنی کلاسیفیکیشن واضح کر دی، اور پھر مزید یہ بھی کلاسیفیکیشن کے زمرے میں آتا ہے کہ کن فرقوں کو میں نے شامل کرنا ہے، لیکن صرف ایک کانٹینٹ کے حوالے سے، مسلمانوں کے فرقے کیسے، ان میں سے کتنے 73 ہوں گے، کیسے یہ ہوگا۔ پھر اب کیونکہ انہوں نے فرقوں کی بات کر دی تھی، کلاسیفیکیشن سے فرقوں پہ آگے تھے، تو اور حدیث پہ بھی مان رہے ہیں 73 فرقے ہونے چاہیے، تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں ان فرقوں کی بنیاد بھی واضح کروں کہ یہ کیوں بنتے ہیں، یہ کیسے مختلف آراء پیدا ہو گئیں، جب سچ ایک ہے، فنا ایک ہے، اس طرح کی باتیں ہیں ذہن میں آئی ہوں گی۔ تو پھر انہوں نے جو سب سے پہلے ظاہر ہونے والے اختلاف و شکوک و شبہات جو ہیں ان پہ باقاعدہ مقدمہ باندھا تیسرا، اور پھر اس میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ اختلافات جو ہیں یہ تو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو گئے تھے اور ان کے آخری دنوں میں بھی شروع ہو گئے تھے، اور کسی حد تک انہوں نے کہا کہ یہ منافقین جو ہیں یہ ان کے ذمہ دار تھے، انہوں نے اس کا یہ شروع کیا، اور ماورا طریقے سے انہوں نے اس کو میٹافزیکلی بھی ریلیٹ کیا کہ شیطان نے سب سے پہلے یہ سوال کیے تھے اور ان سوالوں سے یہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے اب تک یہ سوال موجود ہیں اور اس لیے مختلف آراء موجود ہیں، نہ صرف مسلمانوں کے اندر بلکہ مختلف مذاہب اور پھر فلسفے کے اندر۔
یعنی جو اختلاف کی بنیاد انہوں نے واضح کر دی، یعنی وہ ڈیل کیا کر رہے تھے، مذاہب عالم ڈیل کر رہے تھے، انہوں نے پتہ تھا بک آف سیکٹ اینڈ کریڈز ہے تو یہ کیسے بنے ہیں فرقے اور ان کے اندر اختلاف کیسے ہے، تو ان کی اس کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے تیسرا مقدمہ باندھا، اور اسی پہ انہوں نے چوتھے مقدمے کی بنیاد بھی رکھی. انہوں نے کہا ہماری جو ارلیسٹ ہسٹری تھی، ہماری جو ابتدائی تاریخ تھی، اس کے اندر کون سی ایسی باتیں ہوئیں کہ یہ اتنے فرقے پیدا ہو گئے، یہ بھی انہوں نے بیان کی. یعنی ان دونوں چیزوں کو جوڑ کے انہوں نے یہ تیسرا اور چوتھا مقدمہ جو ہے باندھا، اور پانچویں مقدمے میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان پانچوں باتوں کے تحت اور میرے مقصد کے تحت میں نے اس کتاب کو میتھمیٹیکلی ارینج کیا ہے، ریاضی کے اعتبار سے. اور ریاضی سے مراد صرف نمبرز نہیں ہے، یہاں اس کی مراد منطق بھی ہے کہ میں جو کام کرنے والا ہوں یہ پیور لاجیکل ہے، میں نے منطق کو جو ہے وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور میں یہ جو جتنی کلاسیفیکیشن کروں گا، جس طرح سے اس کا کنٹینٹ بناؤں گا، جو آلات دوں گا، وہ ساری جو ہے وہ منطقی ہوں گی اور آج کے زمانے کے زبان میں سائنٹیفک ہوں گی. یہ انہوں نے اپنے مقدمے میں بیان کر دیا. اب انہی 5 مقدموں سے ہم ان کے منہج کا اندازہ لگا دیتے ہیں. مقصد ہم نے دیکھ لیا، مقصد کیا انہوں نے طے کیا تھا، پھر انہوں نے کہا میں یہ طریقہ اختیار کروں گا، اور پھر جب قاری اس کتاب کے سے گزرے گا پھر اسے پتہ چلے گا کہ ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اچیو کیا کیا ہے. اب ان کے وقت کے اندر جو کام ہوئے، ظاہر آپ اکیلے تو نہیں تھے مذاہب عالم کے اندر کام کرنے والے، آپ سے پہلے ابن حزم موجود ہیں، آپ سے بعد جو ہے وہ البیرونی موجود ہیں، اسی وقت میں البغدادی کا کام ہے اسی تناظر مذاہب عالم کے اوپر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے ان کا فرق کیا ہے. انہوں نے اپنا مقصد طے کیا ہے، انہوں نے اپنا طریقہ کار بھی بیان کر دیا ہے. پھر آگے جب قاری ان کی کتاب پڑھتا ہے اور ان کی کتاب کو مسلمانوں کے ہاں ہونے والے دوسرے کاموں کے ساتھ اس کا موازنہ کرتا ہے تو اس کے سامنے آتا ہے کہ کیا حیثیتیں ہیں ان کے سامنے. ابن حزم کی کتاب بہت مشہور ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ابن حزم کی کتاب میں انہوں نے جو منہج اختیار کیا وہ رد کا ہے، رد کرتے ہیں باقاعدہ طور پر. یعنی ایک فرقہ پکڑتے ہیں، اپنے مذہب کے اصول لاتے ہیں اور اس کا رد کر کے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور بڑے کہہ رہے ہیں کہ جارحانہ طریقے سے اچھے یعنی قوی دلائل اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ سختی پائی جاتی ہے جس طرح سے وہ رد کرتے ہیں. یہ یوں کہہ رہے ہیں تو اس طرح وہ دلائل پہ کوئی شک نہیں، دلائل ان کے بڑے مضبوط ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کتاب بڑی مشہور ہے، کیونکہ تقابل دیان کے ہاں کے اندر ہمارا جو رویہ پایا جاتا ہے وہ رد کا ہے. آج کل کیوں ہے اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں. البیرونی کا کام جو ہے وہ بھی ایک خاص طرح کی ریکارڈ کیپنگ ہے، کیونکہ وہ ایک سفر میں تھے، اور بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں انہوں نے صرف سفر پہ بات کی یا حالات پہ یا کلچر پہ بات کی، نہیں انہوں نے مذاہب پہ بھی بات کی، کیونکہ کلچر کے اندر ہی آ رہے تھے سارے، اور اس خطے میں تو کلچر کا حصہ تھے. تو انہوں نے بھی جو ہے انہوں نے رائے دی ہے. اب ابن حزم کا تو ہم نے طے کر لیا تو انہوں نے بھی رد کیا، البیرونی نے بھی رائے دی ہے کہ کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے، تنقید کی، اور ہم نے شروع میں طے کیا تھا انہوں نے کہا میں رائے نہیں دوں گا. یعنی ان کی جو اپروچ ہے وہ بالکل مختلف ہے اپنے ہی دور کے کیے جانے والے تمام کاموں سے، اور سختی تو بالکل نہیں ہے. اس کی مثال ہم لیتے ہیں کہ البغدادی کی جو کتاب ہے فرق بین الفرق، اس میں بڑی خوبصورت انہوں نے اچھے طریقے سے واضح کیا. انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم مثال لیتے ہیں تاکہ ہمیں واضح ہو کہ یہ جو منہج ہے یا انہوں نے جو مقصد طے کیا تھا اس کا فرق کیا ہے. البغدادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فرقہ متدرکہ ہے ایک، انہوں نے یہ اصول طے کر رکھا ہے کہ مخالف جو بھی کہتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. یعنی فرقہ متدرکہ اس کا یعنی رد کرتا ہے ہر مخالف کی ہر بات کا. اور میری بذات خود یعنی البغدادی کی ملاقات ہوئی کسی ایسے فرقے کے ماننے والے سے، اور ان کی یہ بحث چل رہی تھی، تو البغدادی نے ان سے کہا کہ تم یہ مانتے ہو کہ مخالف جو بھی کہتا ہے وہ جھوٹ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اس نے کہا میں تمہارا مخالف ہوں؟ نے کہا ہاں جی بالکل آپ ہمارے مخالف ہیں. نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ تم حلالی ہو تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا؟ یعنی حلال کی اولاد. تو خاموش کروا دیا، اور انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا دیکھیں جی میں نے کس طرح سے ان کا رد کر دیا ہے.
اب یہ رد تو ہوا ہے لیکن اس میں سختی کتنی پائی جا رہی ہے یہ دیکھیے کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں اگر میں یہ کہوں تم حلالی ہو تو وہ تو اختلاف کرے گا اپنے اصول کے تحت اور پھر اسے معاذ اللہ کچھ اور ماننا پڑے گا. لیکن یہاں ایسی باتیں نہیں, ان کی اپروچ ایسی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے مقصد میں واضح کر دیا تھا کہ کسی طرح کی ججمنٹ نہیں دیں گے, تو انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ایک خاص طریقے سے خاص منہج سے وہ اپنے مقصد کو پہنچے ہیں. اور جو بات میں نے مثال کے طور پہ بیان کی ہے البغدادی کی کتاب سے, ایسی کوئی بھی بات, ایسی کوئی بھی رائے, ایسا کوئی بھی جملہ کتاب الملل والنقل میں موجود نہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے اپنی کتاب میں حاصل کیا ہے. اور اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ میں رد کے رویے کے اوپر یا رد کی جو منہج پایا جاتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن مثال بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ کتاب الملل والنقل کا جو مقصد طے ہوا تھا وہ اس کو پڑھنے سے عام ہو جاتا ہے کہ علامہ شہرستانی نے وہ مقصد حاصل کیا ہے. اب یہ جو مقصد انہوں نے حاصل کیا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اب ہم نے طے کیا تھا 3 حصوں پر مشتمل ہوگی پوری گفتگو. پہلا تعارف ہوگا علامہ شہرستانی کا, پھر ہم کتاب پر آئیں گے اور پھر ہم اس سے جو نتیجہ حاصل کریں گے. ہم نے تعارف کیا, ہم کتاب پر آئے, کتاب کے اندر ہم نے اس کا پرپس دیکھا, اس کا مقصد دیکھا, مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو منہج اپنایا گیا وہ دیکھا, اور پھر ہم نے مثال سے یہ واضح بھی کیا کہ وہ اپنے منہج سے اپنے مقصد کو اپنی کتاب میں پہنچ گئے. یعنی انہوں نے غیر جانبداری حاصل کر لی اپنی کتاب میں, اور ایسا کوئی بھی جملہ ان کی کتاب میں نظر نہیں آئے گا جہاں وہ کسی کے بارے میں ججمنٹل ہو رہے ہیں یا کسی کو رد کر رہے ہیں یا کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, نہ کسی فرقے کو, نہ کسی مذہب کو, نہ مذہب سے باہر آپ کو. ملحدان کو بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے فلاں فلاں کے فالوور تھے, یہ مانتے تھے, یہ ان کا عقیدہ تھا, یہ ان کا اختلاف تھا, لکھنے کے بعد بات ختم ہو گئی. اس طرح کا کوئی بات نہیں. اب اس سے نتیجہ کیا حاصل کرنا ہے؟ اٹھارہویں صدی کے اندر 1824 میں میکس ملر جو ہیں وہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے, انہوں نے 4 لیکچرز دیے. ان لیکچرز میں انہوں نے یہ کہا کہ مذاہب تقابل دھیان کا جو مطالعہ ہے اس کو سائنسی طریقہ کار پر لانے کی ضرورت ہے. ان 4 لیکچرز میں انہوں نے یہ زور دیا. اور سائنسی طریقہ کار سے مراد یہ نہیں ہے کہ سائنس کے اصول مذہب کے اوپر لگائے جائیں, نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے, یعنی پہلے مشاہدہ کیا جاتا ہے, پھر انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے اور پھر اس کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے. طریقہ کار, سائنس نہیں, طریقہ کار, سائنسی طریقہ کار. اور اس سے اچیو کیا ہوگا, اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اس سے حاصل ہوگا میتھڈولوجیکل نیوٹرلزم, یعنی غیر جانبداری. یہ انہوں نے اپنا مقدمہ ان 4 لیکچر میں باندھا اور انہوں نے کہا ہمیں اس کی ضرورت ہے جو اب تک مذاہب کے مطالعے کے اندر نہیں پائی جاتی. اور لوگ کیا کرتے ہیں, انہوں نے یہ کہا لوگ کرتے ہیں, وہ لوگ تقابل دھیان کو محض مذہب کا معاملہ سمجھتے ہیں, علم کا معاملہ نہیں سمجھتے. اور اسی کے اوپر آج تک چل رہے ڈسپلن سائنس آف ریلیجن کی بنیاد رکھی گئی ہے ان 4 لیکچرز کے اوپر. یعنی سائنٹیفک اپروچ پہ لایا جائے مذاہب کے مطالعہ کو, تاکہ دوسروں کے اوپر اپنے اصول لاگو نہ کیے جائیں اور اسے مذہب کا معاملہ نہ سمجھا جائے بلکہ علم کا معاملہ سمجھا جائے. اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا, یہ شروع میں یہ نوشت پائی گئی. اب ذرا اس کا موازنہ کیجئے شہرستانی کے مقصد سے. 18ویں صدی میں جو بات ہو رہی ہے کہ مذاہب کے اندر غیر جانبداری کی ضرورت ہے, وہ اپروچ پائی جا رہی ہے علامہ شہرستانی کے اندر واضح طور پہ. میں اخذ نہیں کر رہا, انہوں نے بیان کیا ہے کہ میری کتاب لکھنے میں یہ غرض ہے. 800 سال پہلے میں کہا میری غرض ہے. ایک تو ہوتا ہے میں کوئی کتاب لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ ایک نئی اپروچ آئی ہے, دیکھیں وہاں ایگزسٹ کرتی ہے, یہ میرا نتیجہ ہے. نہیں, مصنف خود کہہ رہا ہے, مصنف کہہ رہا ہے کہ میں یہ کرنے والا ہوں اور اس نے کیا ہے اور ارادتاً کر کے دکھایا ہے, اور جو 18ویں صدی میں ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیونکہ پھر جب سائنس آف ریلیجن شروع ہو گئی اور اس کے اندر مطالعے ہونا شروع ہوئے تو آج اب آ کر کسی حد تک کتاب الملل والنقل کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ اسے فرسٹ سائنٹیفک اکاؤنٹ آف ریلیجنز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اسے یہ کہا جائے, یہ بات مانی ہے مغرب کی دنیا میں, اور مشرق میں ہم بات کریں گے مانی ہے نہیں مانی. مغرب کی دنیا نے اور ان لوگوں نے جو
سائنس اور ریلیجن کے اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ یہ اس کا بنیادی سورس ہے، اور 1000 سال پرانی یہ کتاب وہ والے مناہج، وہ اصول اور وہ مقاصد رکھتی ہے جو آج ہم نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہونے چاہیے تھے مذہب کے مطالعے میں اور نہیں ہوئی۔ اب وجہ ہم نے یہ بات کی، ابن حزم کی کتاب بڑی مشہور ہے، شہستانی کی کتاب کو کوئی نہیں جانتا۔ اب کیا وجہ رہی ہے کہ 18ویں صدی کے اندر جن مقاصد اور جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پیش آئی وہ ہمارے ہاں 1000 سال تک موجود تھیں لیکن تاریخ کے پنوں میں فراموش کر دی گئیں، کس کا قصور ہے؟ میرے خیال سے ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں ان کا قصور ہے، ہمارے معاشرتی رویے ہیں رد کے۔ میں ابن حزم پر تنقید نہیں کر رہا، انہوں نے اپنا کام کیا، بہت اچھے طریقے سے کیا، بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، انہوں نے پورے دلائل کے ساتھ انہوں نے رد کیا، اور رد کی اپروچ تقابل ادیان کے اندر پائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف رد کا رویہ پایا جاتا ہے؟ کیا صرف رد کا رویہ پایا جاتا ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں اندر دوسرا رویہ موجود ہے، تو دونوں رویے ساتھ میں پروان کیوں نہیں چلے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک رد والی جو کتاب ہے اس کا ترجمہ ہوتا چلا گیا، اس پہ کام ہوتا چلا گیا، اور یہ کتاب وہیں کی نہیں رہی اور اس پہ بات نہیں ہوئی؟ یہ ہمارے معاشرتی رویوں کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم جب بھی تقابل دھیان کے اندر جاتے ہیں ہماری نیت شاید رد کی ہو گئی، ہم مناظرے پہ آ گئے ہیں مکالمے سے، جیسے ہم نے بات کی شروع میں، ہم کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی میں کتاب الملل والنحل پہ یا ابن حزم کی کتاب پہ بات کرتا ہوں تو عمومی جملہ جو سننے کو ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو ایک امت ہیں، آپ فرقوں کی بات کیوں کر رہے ہیں، آپ نے ایک ایسی کتاب پہ کام کیوں کیا ہے جو فرقوں پہ بات کر رہی ہے؟ اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ حدیث ہے کہ اختلاف میں رحمت ہے۔ اب کیا ہم اس حدیث کو نکاریں گے؟ معاذ اللہ نہیں، ہم اس کی تشریح کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ کیوں کہا گیا، کیوں اختلاف رحمت ہے، اور کیوں لوگ اس کے بارے میں معذرت خوانا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اسلام کے اندر یا کسی بھی مذہب کے اندر فرقے ہونے کے بارے میں لوگ معذرت خوانا رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں فرقے نہیں پائے جاتے جی، ہم تو سیکٹریزم کے بالکل خلاف ہیں، یا آج کا عمومی جملہ جو ملتا ہے میں تو مسلمان ہوں، میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے ہم نے اختلاف اور تضاد کو مکس کر دیا ہے، ہم یہ سمجھ نہیں پائے کہ تضاد میں کیا فرق ہے اور اختلاف میں کیا فرق ہے۔ اختلاف علمی ہوتا ہے اور اختلاف کے اندر مکالمہ کیا جاتا ہے، مناظرہ نہیں کیا جاتا۔ تضاد جو ہے وہ ٹکراؤ کا نام ہے، تضاد ٹکراؤ کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اختلاف ہونا علم ہے، ایک معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے، میری یہ رائے ہے، ہم اپنی اپنی رائے پہ ٹھیک ہے۔ تضاد کیا ہے؟ ایک معاملے میں آپ کی یہ رائے ہے، میری یہ رائے ہے، لیکن مجھے نفرت ہے آپ کی رائے سے یا آپ سے، اور اس وجہ سے نفرت ہے کہ آپ یہ رائے رکھتے ہیں، یہ تضاد ہے۔ اب جب ہم نے تضاد کا رویہ اپنا لیا، اختلاف کو لے کر، علمی اختلاف کو لے کر ہم تضاد کی طرف چل پڑے، تو پھر یہ معذرت خوانا رویہ آج کے دور میں سامنے آیا کہ نہیں فرقے نہیں پائے جاتے یا ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ ایسا نہیں ہے، جزوی اختلافات موجود ہیں اور رہیں گے، کیونکہ کوئی بھی نظریہ، مذہب میں کوئی بھی نظریہ ہمیشہ سے ایک سے زیادہ تشریحات کا قائل رہا ہے۔ ایک نظریہ ہے، اس کی آگے چل کے تاریخ کے سفر میں 2 یا 2 سے زیادہ تشریحات ضرور ہوتی ہیں، اور جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق اس نظریے کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی ایک تشریح پہ ہی آپ کا ایمان ہوگا نا، جزوی طور پہ یا کلی طور پہ ایک نظریے سے آپ وابستہ ہیں، لیکن اگر میں 2-4 سوال آپ سے کروں تو پتہ چل جائے گا آپ کون سی تشریح کے قائل، تو آپ کا کسی ایک فرقے سے تعلق ہے۔ اب یہ فرقے کا لفظ اتنا بدنام ہو گیا کہ جب بھی استعمال کرتا ہوں تو لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو آپ کا تعلق ایک فرقے سے، آپ فرقے سے تعلق ہونے سے مراد یہ کہ آپ ایک علمی سوچی سمجھی اپنی جانی ہوئی خود کو اچھی لگتی ہوئی رائے رکھتے ہیں اور آپ اس کے اوپر مکالمہ کرنے کو تیار ہیں، آپ اس کے اوپر کسی کا قتل تو نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ سوچ ہے جس کے تحت علامہ شہستانی نے بھی یہ بات مانی کہ ہاں بھائی ہیں ہمارے ہاں 73 فرقے، اور یہ ہماری علمی وسعت کی نشانی ہے کہ ہمارے ہاں یہ اختلاف رہے ہیں اور ہم نے علمی طریقے سے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ ڈسکس کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں جو بھی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ہم ان کے قائل نہیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہیں 73 فرقے، یہ لیجیے، یہ میں ان کی ساری ڈیٹیلز لکھ رہا ہوں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے تحت انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ میں کسی کے اوپر رائے نہیں دوں گا،
یعنی انہوں نے اختلاف کو خالصتاً اختلاف رکھنے کے لیے یہ مقصد طے کیا ہے، یعنی کہ تضاد نہ ہو پائے کسی بھی طرح سے، کہ جب بھی میں بات کروں گا اگر میں کسی مذہب، کسی فرقے، کسی سوچ کے بارے میں ججمنٹل ہو جاؤں گا، اس کے اوپر کوئی رائے دے دوں گا تو پھر تضاد شروع ہو جائے گا. تو میں کیا کروں گا، میں کیونکہ ریکارڈ کیپنگ کر رہا ہوں، تاریخ رقم کر رہا ہوں، میں ساری چیزیں لکھ دوں گا. فلاں فرقہ غیر جانبداری سے، فلاں فرقہ یہ مانتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. آپ اس کے بعد قاری جو ہے وہ اس سے اخذ کر لے کہ اسے کیا ٹھیک لگتا ہے. یعنی قاری اپنی رائے بنا لے ایک سوچی سمجھی تشریح کے اوپر، اگر اس کا یقین ہے تو ہمیں اس سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے. اور یہی پھر ہم نے پڑھا کہ آج جو سائنس آف ریلیجن ہے اس کی بنیاد وہ یہ میتھڈولوجیکل نیوٹرلزم اچیو کرنا چاہتے ہیں جو اشعرستانی کے ہاں موجود ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوا ہے کہ یہ کتاب دب گئی ہے اور رد کے رویے جو ہیں وہ پائے گئے. کوئی پچھلے دنوں ایک کانفرنس میں بھی میں نے یہ مقالہ پڑھا، اس میں اس کا ہم نے ٹائٹل یہ رکھا ٹرینڈز آف کمپیریٹیو ریلیجن ان مسلم اکیڈمی، کہ ہمارے ہاں فی الحال جو تقابل ادیان کے اندر مطالعے ہو رہے ہیں یا جو محفلیں منعقد ہو رہی ہیں ان کے اندر کتنی اور کس قسم کی اپروچ اور مناہج پائے جا رہے ہیں. تو پورے انالیسز اور پورا تبصرہ کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ صرف رد کا رویہ ہے. یہاں تو ہمارے پاس مبلغ ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں تو انہوں نے تو رد ہی کرنا ہے، ظاہر ہے جب تبلیغ کرنے جائیں گے تو رد ہی ہوگا، اور یہاں سیدھا رد کرنے والے. اور پھر جب انہوں نے فرقوں کی بات کی تو فرقوں کے اندر مناظرہ ہوتا ہے، محض مکالمہ نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے اس کتاب سے ہمیں یہی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے ہاں ہماری ہیریٹیج کے اندر جب ایک سے زیادہ مناہج موجود رہے ہیں تو ہم نے کیوں ایک سے زیادہ مناہج نہیں اپنائے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ رد کا رویہ نہ اپنائیے یا آپ ابن حزم یا البیرونی کی کتابوں کو چھوڑ دیجیے یا ان کے ترجمے نہ کیجیے، مگر اس کو تو مت چھوڑیے. ایک اپروچ جو ایگزسٹ کر رہی تھی اس کو ہم نے مار کیوں دیا ہے، اور آج دنیا چیز دی ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور دنیا نے اسے ایک پرنسپل سورس مان لیا ہے، تو ہم کیوں نہیں مان رہے؟ یہاں پر اس پہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ یہاں پہ اس پہ ترجمے کیوں نہیں ہو رہے؟ یہاں پہ اس پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ یہی وجہ تھی کہ آج ہم نے یہ نشست رکھی ہے، اور میں نے پوری طریقے سے مصنف کے تعارف سے لے کے کتاب کے مقاصد، اس کا منہج اور اس کے جو نتائج حاصل ہوئے ہیں اس پر بات کرتے ہوئے میں یہی زور دینا چاہتا ہوں کہ کتاب الملل والنحل کو اسی طرح سے اوپر آنے کی ضرورت ہے جس طرح سے حضرت ابن حزم کی کتاب اوپر آئی ہے. ان پہ بھی تراجم ہو، ان پہ بھی کام ہو، اور اس سے بھی مین سٹریم میں لایا جائے تاکہ رد کا رویہ ٹھیک ہے سختی اختیار کر دیا، اس میں سختی بھی کم ہو، اپنی جگہ رہے، کیونکہ مقصد ہے تقابل ادیان میں ایسا ہوتا ہے صحیح طور پہ آپ دوسرے مذاہب کا رد کرتے ہیں، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، لیکن یہ جو منہج ہے یہ بھی تو زندہ رہے. اس سے کیا ہو، فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی موجودہ دور میں ہمارے پاس جو رد کرنے کے لیے جو مواد موجود ہے، جو ڈیٹا موجود ہے دوسرے مذاہب کا، وہ تو صدیوں پرانا ہے، اور ہر مذہب، ہر نظریہ وقت کے ساتھ اپنی رائے بدلتا بھی رہتا ہے. تو آج کے دور میں جب ہم وہ اصول یا وہ علم استعمال کرتے ہوئے رد کرنے جائیں گے کسی دوسرے مذہب کا، وہ آگے سے ہمیں جواب دیں گے ایسا تو ہے ہی نہیں. اب ایسا کیوں ہے کہ کیونکہ ہم